لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ عبادت بے ریا جو شاعر نے کہا ہے. بزرگوں دوستو، یہ آج میرا پہلا اتفاق ہے اس عظیم درسگاہ میں حاضری کا. یہ پہلی سعادت ہے. اس سے پہلے تمنا بھی کرتا رہا، کوشش بھی کی، ایسا موقع نہیں ملا. اس کی خدمات اور اس کی برکات سے تو واقفیت رہی. الحمدللہ قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ ایسی درسگاہ سے آپ کی وابستگی ہے جس کی خدمات عالمگیر ہیں. ملک نہیں، ملک بیرون ملک میں بھی ان کے اثرات اور خدمات اور ان حضرات اکابرین کا طریقہ کار یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے. جیسا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، میں عزیز طلبہ ہی سے مخاطب ہوں. اس مجلس کے اندر استاد محترم حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. ایسے اکابرین کی موجودگی میں لب کشائی یا کچھ ذہن نہیں چلتا. ایک بات ضرور عزیز طلبہ سے میں حضرت مفتی صاحب کی توجہ دلانے پر عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں کی خدمات سے بخوبی واقف ہیں، بلکہ آپ کا فضل، اللہ کا فضل ہے جو آپ کے شامل حال ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ آئے. تو پھر اس نعمت کی قدر بھی کرنا چاہیے. اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں. الولد سر الابی، بیٹے کو دیکھ کے باپ جانا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. اسی طریقے سے تمام اداروں کی خصوصیات ہیں. اداروں کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں. ہر ایک کا ایک طرز عمل ہوتا ہے تو امتیاز ہوتا ہے. کچھ خصوصیات تو ضرور ہوتی ہیں جس سے ادارے کے طلباء پہچانے جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کا پڑھا ہوا ہے، فلاں درسگاہ سے اس کی وابستگی ہے. اور تو وہ چیز اخذ کرنا چاہیے، وہ طریقہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ انداز اختیار کرنا چاہیے. اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھ کر کے، ان کی خدمات کا مطالعہ کر کے ایک جو شوق حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے فطری طور پر وہ ہونا چاہیے. اور وہ اس کا ظہور بھی ہونا چاہیے. اور یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالکسب ہے. ہر ایک کو اختیار ہے کہ آدمی کسی لائن پہ چل کر کے اللہ نے جو اس کو قوت ارادی دی ہے کسی لائن پہ چل کر کے اپنی کوششوں پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. ہم صرف یہی نہ سمجھیں کہ ہم کو علمی قابلیت حاصل کرنا ہے، نرا علم میں کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمل، اور سب سے بڑی بات یہ جو اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا بندہ مانگے گا، جتنی خدمات مانگے گا، زندگی میں جو جو طریقے کار وہ اپنائے گا، جیسی تمنا رکھے گا، اپنے اندر جیسے حوصلے بیدار کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. یہی مطلب ہے. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن یہ ادارے ان کے پڑھنے والے، ان کی جو تاریخ رہی ہے وہ اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ان اکابرین کے جو صحیح معنوں میں خدمت کرنے والے، قریب رہنے والے اور ان کی صحبت میں رہنے والے، وہ انہوں نے یہ چیز اخذ کی ہے، اپنے اندر اتاری ہے. پھر اسی طرح سے خدمت کا وہ انداز پیش کیا ہے. یہ سلسلے ابھی بھی منقطع نہیں ہوئے، یہ سلسلے چل رہے ہیں. ابھی آپ نے شاہ اسد اللہ صاحب
نبر اللہ مقدہ ناظم مظاہر علوم، جو والد صاحب کی پیر مرشد تھے اور حقل کبھی رہنے کا وہاں سعادت ہوئی حاصل ہے۔ اس ذوف میں ان کی بلیغ نظری یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مدرسے کا ایک ایک طالب علم میری نگرانی میں رہے، اور عجیب انداز تھا نگرانی کا۔ دور سے وہ جو تو ذوف تھا، لیکن دور سے وہ چال ڈھال سے دیکھ لیتے تھے اور بلا لیتے تھے۔ ایک بار کی کبھی تلقین فرما دیتے تھے، کبھی ایک بار ٹوک دیتے تھے، تو خدا حقیقت نے دیکھا کہ ایسے انہوں نے ہاتھ رکھا، ایک بات کہی، طالب علم کے آنسو نکل آئے ایک بات کہنے کی وجہ، ایک ٹوک کی وجہ سے۔ وہ جانبین سے کشش ہوتی تھی۔ اکابرین کی نگاہیں تو ہوتی ہیں، لیکن اخذ کرنے والے بھی اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ اور پوری طرح سے نگرانی کا ان کا یہ طریقہ تھا کہ دو لوگ پکڑ لیتے تھے اور مغرب بعد نگرانی کراتے تھے، اور جس درسگاہ میں یا جس جگہ دیکھے جوتے اترے اس سے بھاپ لیتے تھے کہ لڑکے باتیں کر رہے ہیں، تو بس ایک بات کہتے تھے، خدا واسطہ کہتا ہوں میں، وقت ضائع کرتے ہو۔ کچھ ساتھیوں سے سنا ایک بول میں اتنے اثرات تھے کہ پھر وہ طالب علم دوبارہ پڑھنے کے وقت میں جوانی ہوتے تھے۔ تو یہ ان جگہوں کے اثرات سے ہم متاثر ہوں۔ یہ جگہیں روحانی سلسلے، اس کی برکات یہ ختم نہیں ہوتے۔ لینے والے لیتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور اخذ کرنے والے اخذ کرتے ہیں۔ یہ روحانی سلسلے اسی طرح سے تازہ رہتے ہیں اور اسی طرح سے فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے زندگی میں جو برکات ہوتے ہیں، وہ برکات در و دیوار میں ہوتے ہیں، ان جگہوں میں ہوتے ہیں، ان کا انقطاع نہیں ہوتا۔ تو اپنے اندر وہ چیزیں ہم پیدا کریں جس سے کم یہ معلوم ہو کہ ہم ادارے کے صحیح ترجمان ہیں، ادارے کا ہم نے حق ادا کیا، جب وہ اثرات ہمارے اندر نمودار ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا یہ چیز آدمی کے اندر اپنے اندر اتارنے سے اور سیکھنے سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے۔ جیسا ہم گمان کریں گے اللہ کے ساتھ زندگی میں، جیسی ہم زندگی مانگیں گے، دین کی خدمت کا جو طریق ہے، اپنے اپنے علاقے میں جو ضرورتیں ہیں، جتنا حوصلہ بلند کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لیں گے۔ تب ہم نے گویا کہ اپنے پڑھنے پڑھانے کا شکر ادا کیا، اس مقدس درسگاہ میں رہنے کا ہم نے حق ادا کیا، اور جو اکابرین کے ہم زیر سایہ رہے، زیر تربیت رہے، گویا کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کر لی، اس سے فائدہ اٹھایا۔ کہ اکابرین کا جو طرز عمل ہے، اس میں سب سے بڑی خصوصیت جو ہے ہمارے اکابرین میں، وہ ایک دوسرے کا اکرام و احترام۔ اس کی وجہ سے ان کی برکات پورے اور ان کا فیض جاری ساری رہتا تھا۔ نظائر میں دیکھا جائے تو آج ایک سے قابل شخصیتیں ہیں، لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں، جو محبتیں ہوتی ہیں، اور جو اپنے اندر تواضع، احساس کمتری، اپنے سے سامنے والے کو بڑا سمجھنا، یہ چیزیں ہمارے مدارس سے اٹھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم عالم حافظ ہو جاتے ہیں تو وہ علم بھی ہمیں عجب پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جب تواضع نہ ہوگا، انکساری نہ ہوگی، اپنے اندر حیث سمجھنے اپنے آپ کو صلاحیت نہ ہوگی، تو پھر وہ مال کا عجب بھی برا ہوتا ہے، علم کا عجب بھی برا ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ آج ہم جیسے علماء میں بس یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے، ہمارا علم اچھا، ہمارا طریقہ کار اچھا، ہماری خدمات اچھی، اور مدارس میں بھی جو تلافظ ہوتا ہے، وہ یہ چیز مدارس کے فیض کو بند کر دیا کرتی ہے۔ ہمارا مدرسہ اچھا، ہمارا طریقہ تعلیم اچھی، ہر شخص اس انداز سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہا ہے، گویا کہ ہمارے سامنے کچھ، اگر طریقہ تعلیم بھی کچھ اپنا رہا ہے تو اس میں یہ چیز زیادہ اس میں مخفی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ طریقہ ہو جو مقبول عند الناس ہو۔ عند اللہ کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، عند الناس مقبول ہو،
لوگوں میں چرچے ہوں گے، ذرا یہ بھی طریقہ اختیار کر لو، ایسا بھی خدمت کر لو جس سے لوگوں میں چرچے ہوں اور ہمارے امتیاز نمایاں طور پر ہمیں ممتاز کہا جائے۔ علماء میں یہ تنافس نہیں جو ہونا چاہیے، وہ تحاسب تک بڑھا ہوا ہے۔ حضرت شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ناظم تھے اور قابلیت کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ حقیقت نے خود دیکھا، جس زبان کے جاننے والا آیا اس نے کلام کرنا چاہا، حضرت فارسی میں بھی کلام کرنے لگتے تھے، اور عربی کے ماہرین جو آتے تھے، عصری تعلیم والے وکیل وکلا ڈاکٹر، یہ وہ ان سے حضرت خود ہی بولنے لگتے تھے، انگلش میں بات کرنے لگتے تھے باقاعدہ، وہ چاہتے تھے، اور کافی دیر ایسے دو چار الفاظ لڑتے ہوئے نہیں، لیکن جب کوئی آنان آتا تو کہتے نہیں، ارے آپ کو دھوکہ ہوا ہے، آپ شاید حضرت شیخ کے پاس آئے ہوں گے، حضرت شیخ کی دستگاہ وہ ہے، وہ خانقاہ وہ ہے، وہاں ہے وہ حضرت، اتنی دیر تک اس کو سمجھاتے، وہ کہتا نہیں میں حضرت آپ ہی کے پاس آیا ہوں، نہیں حضرت آپ کو دھوکہ ہو گیا شاید۔ یہ تواضع کی انتہا تھی، تواضع کی انتہا تھی، توافق ایسا تھا کہ وہ بڑے درجے کے ناظم تھے۔ حضرت شیخ العزیز صاحب بڑے درجے کے شیخ العزیز سے علمی مقام رکھتے تھے، احادیث کی خدمت تھی، یہاں سے مدینہ منورہ پورے ملک میں تو چرچا شہرت تھا ہی، لیکن توافق اس درجے کا ہو۔ آج ہمارے مدرسے میں تو کوئی دو ایک طرح کے جمع ہو جائیں، وہ اپنے اپنے فن کے ماہرین، تو وہ کہتے ہم کم نہیں، وہ کہتے ہم کم نہیں، تو بس ایک بات پہ مشورہ کرتے تھے۔ یہ مشورے سے برکتیں ہوتی ہیں اور توافق ہوتا ہے، اور موافقت ہی برکت لاتی ہے۔ اختلاف سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، برکت کا مفہوم آپ سب جانتے ہیں، برکت کا مفہوم کس درجے وسیع ہے۔ توافق ہی سے ساری برکتیں، سارا فیض چلتا ہے۔ تخالف اختلاف سے ساری برکتیں ہر طرح کی اٹھ جاتی ہیں، بس ظاہری ڈھکوسلے رہتے ہیں، ظاہری لبابہ رہتا ہے، روحانیت نکل جاتی ہے۔ تو کرتے حضرت شیخ سے کہتے کہ مجھے مشورہ کرنے آنا ہے۔ ہم جیسے لوگ جاتے ہیں، حضرت ناظم صاحب فرمانے مجھے مشورہ کرنا ہے ایک منٹ، بس وہی چیز چل دیتے، وہ ایک دوسرے کے حال کو جانتے ہوتے، ایک دوسرے کا اکرام اس درجے ہوتا کہ وہ فوراً چلتے نہیں، پیارے پیارے وہ کیسے آئیں گے، بیمار ہے مجھے لے چلو، میں چلوں گا، جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ، ایک دوسرے کے سب جانتے تھے، فوراً اٹھ کے چلتے وہ اٹھا کے۔ ادھر حضرت ناظم صاحب کہلاتے ہوتے لیکن وہ جانتے تھے کہ میں کہلا کے میں آیا، بس وہ اٹھ دیں گے، ایک دوسرے کا سب مزاج جانتے تھے، فوراً وہ چل دیں ٹنگ ٹنگ آ کے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، بارہا ہمارے وقت میں 10-11 مرتبہ یہ واقعہ سال میں ہوتا تھا، اور ہمیشہ سے دونوں اکابر ایک جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے کہ میں تو ناظم ہوں، کتنا بھی کچھ بڑے ہوں، لیکن ہے تو میرے تحت، ان کو یہاں نہ چاہیے، اصولی بات ہے۔ حضرت شیخ یہ سوچتے کہ ناظم الگ بات ہے، نظم الگ بات ہے، علم میرے پاس ہے، ترقی میں نے دی، مدرسے میں یہ کام کیا، میں نے یہ کرا، کچھ بھی سوچ لیتے، شیطانی مساوت جو سوچے جاتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کی جگہ پہ بیٹھا رہا ہو، دونوں اٹھ کے چل دیتے، اور دفتر جو حضرات وہاں سے دیکھا ہے، بس دفتر کے 2 قدم آگے، 1 قدم آگے، اتنی جلدی اس میں تعامل ہوتا، عمل ہوتا کہ وہ 2 ہی قدم آگے پیچھے ملاقات ہوتی، بس ایک دم۔ توافق عالم یہ، توافق کی تعلیم اپنے طلباء کو اور اپنے کام کرنے والوں کو اس درجے دی جاتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ آج کتنی بدگمانیاں پلی رہتی ہیں مدرسوں میں، پھر وہ آگے چل کر کے جتھا بندی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھتے کون سی خاص بات ہے جس میں حضرت اٹھ کے آئے دونوں، کچھ نہیں، ملاقات ہوئی، کیسی طبیعت آپ کی، ہاں اچھا، اب وہ ہاں پہلے سے شروع ہو گیا ہے، ہاں پہلے سے شروع، بالکل آج کے دیکھا جائے تو ہم لوگ دیکھتے کیا بات ہے، کس وجہ سے آئے، کوئی خاص بات تو تھی نہیں، اتنے بڑے بڑے اکابر آئے، کوئی بات ہوگی، ہاں میں بھی سوچتا تھا پہلے سے، واللہ پہلے سے ہاں کر لیتے، مجھے یہ کہنا تھا، ہاں میں بھی سوچتا تھا، میں بھی سننے لگا ایک دوسرے کے، ہاں میں بھی سوچتا تھا، ہمارے اکابر بڑوں نے دیکھا ہوگا، بس کوئی بات نہیں، ہاں میرے دل میں یہ خیال تھا، میں بھی یہ سوچ رہا تھا، ہاں وہ بل ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے، یوں جیسے چڑیا کا بچے کو دانا ڈال دیا جائے، یوں جمع ہو، کب جمع ہو جاتے کب اٹھے گا، یہ چیز مفقود ہے۔
اب علماء میں کسی کے کمرے کے مجالے کوئی جائے, کسی کی بیٹھک پہ کوئی جائے, ہمارا عمل طرز زندگی مدارس میں رہتے ہوئے گویا کہ ہم کیا سبق دے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نازا ہیں, کیا ہمارے اندر کون سی امنگیں ہیں, ہر شخص اپنے عمل سے, حال سے, زبان قال سے, زبان حال سے اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے, اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے. کون کسی کے کمرے جاتا ہے, کون کسی کے جگہ پہ ملنے جاتا ہے, کون کسی کی موافقت کی باتیں کرتا ہے. بس وہ ایک چیز ہے جو جس وجہ سے اکابرین کی برکات یا کسی بھی اللہ والے کی کوئی ایسی مقبولیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ سنبھلا رہتا ہے. اس لیے آج جو فتنے ذرا سی بات میں ہو جاتے ہیں, وہ سب سے بڑی اس کی وجہ ہوئی کہ توافق نہیں. حسد مختلف انداز سے, مختلف پیرائے سے سامنے آتا ہے. ہمارے اکابرین کی زندگی دیکھیں تو یہ بدرج اتم یہ چیز ملے گی, یہی باعث برکت ہوتی تھی. تو یہ چیز ہمیں اپنانی چاہیے. ایک موقع تھا, حضرت مولانا علی میاں صاحب تشریف رکھتے تھے, والد صاحب بھی گئے, حضرت مولانا منت اللہ صاحب ہمارے نور اللہ مقدہ اپنے وقت کے بڑے درجے کے علماء تھے. جس انداز سے بیٹھتے تھے, جس انداز سے بے تکلفی سے, اور جس انداز سے وہ ان کی گفتگو, ان کا بیٹھک, یہ ساری چیزیں اخذ کرنے کی ہیں, صرف علم حاصل کرنے کا نہیں. یہ چیزیں اخذ کرنے کی ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا, تب یہ سلسلے چلتے ہیں. آج بھی الحمدللہ آپ کو یہ موقع ہے, اس کی روحانیت باقی ہے. ایسی جگہوں میں رہ کر کے, درسگاہ میں رہ کر کے صرف اپنے آپ کو علمی کمالات سے مزین کرنے کی فکر نہ کریں, بلکہ وہ انداز بھی سیکھنے کے ہیں جس سے علم کی کمی بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی نورانیت پوری ہم کو حاصل ہوگی. اگر نرے علم پر ہمارا ذہن گیا تو بس یہی ذہن چلائے گا کہ ہم فوقیت رکھیں, کس طرح سے ہمارا انداز ہو, کیسے ہماری تقریر کا انداز ہو, کیسے ہماری خدمت کا انداز ہو. یہ فکر سے اچھی وہ فکر ہے کہ اس میں چاہے کمال کم ہو, لیکن یہ چیزیں اگر ہوں گی جو ان درسگاہوں سے, اکابرین سے ہمیں سیکھنی ہے اور سیکھتے ہیں انشاءاللہ, تو پھر انشاءاللہ وہ اس کی ترجمانی ہوگی کہ الولد رسول النبی. ہم جس گلی پہ جائیں گے, جس طریقے سے ہم خدمت انجام دیں گے, ہم جانے جائیں گے کہ اچھا یہ عزائم اسی درسگاہ کے ہیں, یہ نگاہیں انہی اکابرین کی پڑی ہوئی ہیں, یہ حوصلے, یہ مجاہدہ, یہ شوق, علمی شوق, آخر تک علم شوق. مدھمان لاش بیان منہول فلم. تو ہم کو تو علم کا حدیث بننا ہے, علم کا حدیث بننا ہے. اور علم بھی اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ اس کے وجہ سے عمل تک پہنچے. ورنہ نیلا علم بزرگوں, دوستوں اور بچوں, بھائیوں, نیلا علم تو کچھ نہیں, وہ تو راندہ درگاہ بھی بن جاتا ہے. کمالات لانے کے بجائے نیلا علم جو عمل سے خالی ہو اور تربیت سے خالی ہو, تزکیہ نفس سے خالی ہو, جو ہمارے اکابرین کی زندگی کا اہم سبق ہے, اس سے اگر خالی ہو تو نیلا علم تو مردود ہوتا ہے, مقبول نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالی ہم کو ایسی مقدس درسگاہوں کی, ان اکابرین سے پوری طور پر فضل کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.